حضرت فرید الدین ادیب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مزار حضرت خواجہ منتخب الدین زرزری زربخش کے بیرونی احاطے میں مغرب کی جانب ایک چوکور اور مضبوط چبوترے پر آئے، اور ان کے ساتھ اسی جگہ پر جو باقی 3 مزارات ہیں ان میں فخر الدین شمس الدین ملک، مغرب مبارک غوری، فرید الدین یگانہ رحمۃ اللہ علیہم۔ یہ چاروں مزارات جس چبوترے پر ہیں وہ ترچھا ہے، یعنی قبروں کا رخ ماں چبوترے کی شمالاً جنوباً ہونے کی بجائے شمال مشرق اور جنوب مغرب ہے، جو زائرین کے لیے پہلی نظر میں بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ دراصل یہ چاروں بلند پایا بزرگ حضرت برہان الدین غریب، جو زرزری زربخش کے بڑے بھائی تھے اور بعد میں اولیاء کے دوسرے قافلے کے ساتھ آئے تھے، ان کے سچے عقیدت مندوں اور مریدوں میں سے تھے۔ ان میں سب سے بلند مرتبہ حضرت فرید الدین با ادیب یا فرید الدین ادیب کا تھا، جن کو لوگ ادیب یا با ادب اسی لیے کہتے تھے کہ وہ اپنے پیر و مرشد حضرت برہان الدین غریب کا بے انتہا احترام کیا کرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ اپنے پیر و مرشد کے مکان کی طرف منہ کر کے نہ تھوکتے تھے اور نہ پیر اس کی طرف کر کے لیٹتے۔ فرید الدین ادیب بچپن ہی سے نہایت سعادت مند، با اخلاق اور ہونہار تھے۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو کھانا بہت کھاتا تھا، ہر وقت بھوک سی لگی رہتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں ایک مرتبہ میں اپنے ماموں کے ساتھ محفل سما میں گیا، جہاں حضرت برہان الدین غریب موجود تھے۔ میرے ماموں نے مجھے اٹھا کر شیخ کے قدموں میں ڈال دیا۔ میں جانتا تھا کہ صوفیاء کے مسلک میں یہ 3 چیزیں بہت عام ہیں، ایک قلت طعام، دوسرا قلت کلام، تیسرا قلت منام، یعنی کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، اور یہی درویشی کی علامات ہیں۔ میں جب حضرت کے قدم بوس ہوا تو دل میں سوچا کہ یہ اگر واقعی بزرگ کامل اور سچے ولی ہوں گے تو میں بھی کھانا کم کھانے لگوں گا۔ چنانچہ جب میں وہاں سے آیا تو دل کو عجیب سا سرور اور سکون تھا۔ قلت طعام کی دعا قبول ہو چکی تھی، اور چند مہینوں میں نوبت یہ آ گئی کہ میں دن میں ایک روٹی بھی بڑی مشکل سے کھاتا اور دل سیر ہو جاتا۔ 18 برس کی عمر میں حضرت برہان الدین غریب کے دستے حق پرست پر بیعت کی، اور اس عقیدت و احترام کے ساتھ کہ خود حضرت برہان الدین غریب نے فرمایا کہ یہ جوان میری نظر میں اس طرح آیا ہے جیسے کوئی مرید 30 سال تک پیر کی خدمت میں رہا ہو، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کسی مرید کو اپنے پیر کے ساتھ غائبانہ عقیدت ہو۔ آپ نے بہت جلد سلوک اور عرفان کی منازل طے کیں۔ آپ حضرت برہان الدین کے اتنے محبوب و مرید تھے کہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کل قیامت میں خداوند قدوس مجھ سے پوچھے گا کہ ہماری بارگاہ میں کیا تحفہ لائے تو میں عرض کروں گا کہ فرید کو لایا ہوں، قبول کر لیں۔ حضرت فرید الدین یگانہ سے منقول ہے کہ میں ایک روز مولانا فرید الدین ادیب کی خدمت میں گیا، کیونکہ وہ شیخ کے مقرر مرید تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے برہان الدین خلعت خلافت انہی کو عطا کریں گے۔ میں نے دیکھا کہ وہ زار و زار رو رہے ہیں اور شدت گریہ ان کو نڈھال کر چکی ہے۔ میں پریشان ہو گیا اور اس پریشانی کے ساتھ گریہ و زاری کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ حضرت شیخ برہان الدین غریب کا حکم ہوا ہے کہ ان کی وفات کے بعد میں ان کے سجادے پر بیٹھوں۔ بھلا کہاں میں اور کہاں یہ رتبہ، میں اس قابل نہیں، یہ تاب، یہ مجال، یہ طاقت مجھے نہیں۔ میں رو رو کر اللہ کے حضور دعا مانگ رہا ہوں، اور تم بھی آمین کہو کہ اس مرحلے کی نوبت نہ آئے، اور خداوند کریم ان کی زندگی ہی میں مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ اس چھوٹے سے واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ خواجگان چشت اور حضرت محبوب الہی کے نام لیوا اقتدار، شہرت اور خوشامد سے کتنی دور تھے۔
حرص و طمع ان کے قریب نہیں پھٹک سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خدا سے زیادہ قریب تھے۔ جو دعا مانگی قبول ہوئی، اور وہ اپنے پیر و مرشد حضرت برہان الدین غریب کی وفات سے 13 روز پہلے 29 محرم 738 ہجری میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور حضرت منتخب الدین زرزری زربخش کی درگاہ کے بیرونی احاطے میں مدفون ہوئے۔ حضرت برہان الدین غریب کا جب وصال ہوا تو ان کا مزار اور ان کی درگاہ اسی رخ پر بنی جدھر فرید الدین ادیب کے پیر تھے۔ بعد کو ان کے تینوں ساتھی یعنی فرید الدین یگانہ، خواجہ مبارک غوری اور شمس الملک بھی اسی چبوترے پر دفن کر دیے گئے۔ اس واقعے کو کم و بیش 77 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز حضرت منتخب الدین کے مزار پر قدم بوسی کے لیے آئے تو اس چبوترے کے پاس رک گئے۔ ان کو لوگوں نے بتایا کہ یہ فرید الدین با ادیب اور ان کے ساتھیوں کے مزارات ہیں۔ آپ نے تبسم فرمایا اور کہا، یہ وہی مولانا فرید ہیں جو بہت زیادہ با ادب تھے، لیکن یہ کیا ادب ہے کہ اس وقت ان کے پاؤں کا رخ شیخ کی طرف ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونے کی دیر تھی کہ آپ نے قبر میں اپنا رخ اس طرح تبدیل کیا کہ پورا چبوترا ہی پلٹ گیا، اور اب تک یہ ٹیڑھے رخ پر موجود ہے۔ آپ کے وصال کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ آخری سانسیں لے رہے تھے اس وقت ایک صاحب جو آپ کے پاس موجود تھے زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھنے لگے۔ چند لمحوں بعد آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں خدا کی یاد سے غافل ہوں؟ خبردار، ایسی گستاخی عاشقان خدا سے نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ کہہ کر جاں بحق ہو گئے۔ وفات کے بعد ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان کو ایسا لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہے، فرید ہمارا دوست تھا، ہم نے اس کو وہاں یعنی دنیا میں اس لیے نہیں چھوڑا کیونکہ وہ وہاں کے لائق نہیں تھا۔